وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر بہو فہذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاعتدوا ان المحب لمن یحب مطیع. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 29 سورۃ نوح میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، عرضی ہے، درخواست ہے، باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشیں. مجھے بھی آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی چون ہے، اس کی مرضی ہے. انسانوں میں سے اللہ تعالی مخلوقات انسانی میں سے انسانوں میں سے اللہ تعالی ایک ایسے انسان کو انسانیت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، چنتے ہیں، اس کو نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، پیغام بر بناتے ہیں، پھر اس کو امت کے لیے اپنے دور، اپنے زمان اور ادوار میں ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، دنیا سے تعلق ہٹانے اور معبود حقانی، ربانی، یزدانی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو پیدا فرماتے ہیں تاکہ انسانیت کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے تعلق وابستہ رہے، اللہ کی عبادت، ریاضت اور اللہ کی قدرت پہ انسان یقین رکھے، اللہ کو راضی کرے. آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
پیدا فرمایا اور نبی رسول بنایا، پیغمبر بنایا۔ جتنے یہ گناہ ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بتوں کی پوجا پاٹ ہے، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے شروع ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی کہ ان لوگوں میں اس دور میں، آج کے دور میں، ہمارے پچھلے ادوار میں اللہ کے نیک بندے، ولی، بزرگ، اللہ کے نبی دنیا سے گزر جاتے، فوت ہو جاتے، مر جاتے، تو ان لوگوں نے شیطان کے کہے، شیطان کے ورگلانے سے ان اللہ والوں کی انہوں نے تصویریں بنائیں، فوٹوگرافی کی، اور ان کو گھروں میں، دکانوں میں، حماموں میں، تجارت خانوں میں، کاروبار کے مراکز میں، قبروں پہ ان کی تصویریں لٹکا کے ان کی عبادت کرتے، اور ان کو سکھلایا گیا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہی لوگ ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ کے محبوب تھے، ہماری زبان میں کہتے ہیں رتے ہوئے، جچے ہوئے اللہ والے تھے، نیک اور بزرگ تھے، اللہ اپنوں کی ٹالتا نہیں، تو اللہ کے محبوب تھے۔ ان کے صدقے، ان کے قرب کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، لہٰذا ان کی تصویریں گھر میں رکھو، ان کی تصویریں قبروں پہ لٹکاؤ، ان کی تصویریں دکانوں میں لگاؤ، تو کاروبار میں برکت ہوگی، تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں مزے لگ جائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات فیہم الرجل الصالح او ابن الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا تلک الصور اولئک ھم شرار الخلق عند اللہ۔ یہ سورۃ البینہ ہے۔ لم یکن الذین ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ھم شر البریہ۔ شر البریہ کہتے ہیں کہ پوری اللہ کی 14 طبق زمین و آسمان میں جتنی مخلوق سے ہے، سب سے شریر، سب سے بڑا بدمعاش، سب سے گرا ہوا، پوری مخلوق سے زیرو، اللہ کی نظروں میں بدتر وہ انسان ہے جس کو شر البریہ کہا گیا۔ ایک شر البریہ، ایک خیر البریہ۔ لمبی تفصیل ہے، بہرحال یہ جو کام ہے میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کیسے ہوا؟ اللہ والے گزر گئے، نیک لوگ مر گئے، دیندار، شریف، مومن، موحد، نبیوں کی اولاد، ولیوں کی اولاد، تو شیطان ان کے پاس آیا، شکل بنا کر، صورت بنا کر، اور کہنے لگا خیر تو ہے، بڑے اداس لگ رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا
جو تمہارے بڑے مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری عمریں ان کی عمریں ایک تھی، ہم کلاس فیلو تھے، ہم چلتے پھرتے غریب ہیں، مسافر ہیں۔ جو بندہ پریشان حال ہو روحانی یا جسمانی، اس کے علاج معالجے کے لیے ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو پریشان حال دیکھ رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اعلیٰ، نماز میں، دین میں، شریعت کے کاموں میں، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، بڑی پریشانی ہے۔ بڑے لوگ چلے گئے، اللہ والے چلے گئے، ماحول معاملہ بدل گیا، نیک لوگ رہے نہیں، بڑوں کی بڑی باتیں سبحان اللہ وہ رہے نہیں، ہم پریشان ہیں۔ اس نے کہا واہ واہ، یہ کوئی بات ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں۔ ایسے کرو، پتھر لے آؤ، تیشی لے آؤ، ہتھوڑا لے آؤ، میں آپ کو ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، فوٹوگرافی ہاتھ سے، جیسے ہندوؤں میں، سکھوں میں کلیساؤں میں جاؤ، عبادت خانوں میں جاؤ، گرجوں میں جاؤ، آج کل تو مسلمانوں میں بھی عام ہیں، ان کی تصویریں بناؤ، تصویریں بنا کر گھروں میں بھی لٹکا دو، رکھ دو، مکان کے کونے میں، مہمان خانے میں، ڈرائنگ روم میں رکھی رہے۔ ان کو دیکھو گے، ان کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے گی، ان کے ذریعے سے اللہ ملے گا۔ انہوں نے کہا ایسے کیوں؟ شیطان نے کہا کیوں؟ اللہ والے تھے، اللہ والے سے تعلق رکھنا، جب ان کو دیکھو گے، عبادت اللہ کی کرو گے، سجدہ اللہ کا، نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی، مگر ان کے دیکھنے سے تمہارا رشتہ روحانی اللہ سے جڑ جائے گا، ان کے وسیلے سے، ان کے تصوف سے، ان کے خیال سے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کا، نظر۔ اس نے کہا میں نے کب منع کیا ہے؟ عبادت رب کی کرو، سجدہ رب کا کرو، مگر سامنے ان کو رکھو، ان کے دیکھنے سے، ان کے قرب سے اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اور بیٹا یہ کام کرو، جہاں وہ دفن ہیں، جہاں وہ مدفون ہیں، جہاں ان کی قبریں ہیں، وہاں کیا بناؤ؟ روضہ بناؤ، گنبد بناؤ، اچھی تعمیر کرو، مسجد کی طرح گنبد، روزے بناؤ، اور اس کے اندر بھی اس کے سرانے کے اوپر ان کی تصویر لگا دو، تاکہ آنے والا دیکھے سبحان اللہ یہ وہی ہے۔ تو ان کے دیکھنے سے جب دعا کرو گے، اللہ تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ہماری مرادیں پوری فرما، دے دے، بیٹا دے دے، ترقی دے دے، اولاد دے دے، حج کرا دے، کاروبار میں برکت کر دے، اگر نہیں دیتا تو ان کے صدقے دے دے۔ ان کے وسیلے سے کیوں دوست دوست کی مانتا ہے، یار یار کی مانتا ہے، اور یہ تیرے دوست تھے، یہ ولی تھے، یہ بزرگ تھے، تیرے ساتھ ان کا روحانی رشتہ تھا، ان کا ہر عمل تیرے بغیر نہیں تھا، لہٰذا ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر دے۔ یا یوں کہتے کہ ہم مانگ مانگ کے تھک گئے، اے اللہ کا ولی، اللہ ہمیں نہیں دیتا،
تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو اللہ سے کہے ہمیں منگوا دے، ہمیں منوا دے، بیٹا دلوا دے، برکت دلوا دے۔ یہ کام اس دور میں شروع ہوا۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح، حدیث ہے کوئی نیک بندہ مر جاتا اور ابن الصالح ہو یا اس کا بیٹا مر جاتا، بنو علی قبر ہی مسجدہ، اس کی قبر کو پکا بناتے، اس کے اوپر روزہ بناتے، وصوروا تلک الصور، پھر اس کے اندر تصویر رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اولئک هم شرار الخلق عند اللہ، پوری دنیا کائنات سے سب سے بدتر، سب سے رذیل، سب سے ذلیل یہی انسان ہے جس نے یہ کام شروع کیا اور یہ کرتا ہے۔ اس کا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کس کا تصور ہو؟ رب کا۔ اللہ اکبر کیا اور یہی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ مجھے ہر ایک کو دیکھتا ہے، پردوں میں ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہی کہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز میں اور کا خیال رکھنا، کسی کو آگے سوچ سمجھ کے مخلوقات کو، تو فرمایا مخلوقات اور خالق کا رشتہ یہ ہے کہ مخلوق اپنے رب سے، اپنے خالق سے تعلق جوڑے۔ نماز میں غیر کا تعلق، غیر کا تصرف جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کو ایسے پڑھو کہ رب کی رضا ہو، رب مقصود ہو۔ اگر یہ کہے کہ یہ میرے آگے اور یہ ان کے آگے، تو میرے بھائیوں سارا معاملہ ہی خراب ہے۔ ایسی قوم میں جب یہ شروع ہوا، گناہ شروع ہوا، قبریں آباد، مندر آباد، گرجے آباد، دکانیں آباد، مندر آباد، کلیسائیں آباد، یہ گناہ اور شرک شروع ہوا، پوری قوم اسی میں غرق ہو۔ دیکھا دیکھی جیسے آج کا زمانہ ہے، دکانوں میں جاؤ تصویریں لگی ہوئی ہیں، حمام میں جاؤ تو زیادہ لگی ہوئی ہیں۔ بلے شاہ کی، سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، شہباز قلندر کی، عبداللہ شاہ غازی کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی بنائی ہوئی، ہزاروں سو سال گزر گئے، نہ کسی نے ان کو دیکھا، نہ یہ جہان تھا، نہ یہ تصویر تھی، نہ یہ فوٹو تھا، لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اور اگر ان کو کہا جائے، کہتے دیکھو بے ادب ہو، اللہ والوں کو نہیں مانتے ہو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے صدقے تو جہان چل رہا ہے، لہٰذا ان کی تصویر لگانے میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جہاں تصویر ہو وہاں میری رحمت نہیں آتی۔ لعن اللہ المصور والمصور اللہ، تصویر کھینچنے والے پہ بھی لعنت، فوٹو کھنچوانے والے پہ بھی لعنت۔ اور یہ تصویریں اور فوٹوگرافی اور یہ سمجھنا کہ ان کے نام سے برکت ہے، ان کے تصرف سے، ان کی تصویر سے، ان کے سوجھ بوجھ سے اللہ ملتا ہے، اللہ تو ہر وقت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے گزرے ہوئے گرے ہوئے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پوری صورت نوح ہے، پچھلی صورتوں میں بھی ہے، حوالے ہیں انبیاء میں ہیں، مائدہ میں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے تاکہ بات ذہن نشین رہے
کہ نوح علیہ السلام کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے ایسی قوم میں بھیجا کہ ان کے کرتوت کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں بے شک میں اللہ نے، ارسلنا بھیجا، میں نے بھیجا، ہم نے، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف، کیا کر، انذر قومک، ان کو ڈرا، ان کو مسئلہ بتا، ان کو دعوت اللہ دے، اللہ کی طرف ان کو پکار، ان کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق وابستہ ہو جائے، ہر حال میں اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، ہر حال میں 24 گھنٹے اللہ سے مانگنے والے۔ انذر قومک، اس قوم کو، اپنی قوم کو ڈرا، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، میرا پیغمبر ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ دنیا میں ان کے اوپر عذاب آ جائے، یا مرتے ٹائم عذاب آ جائے، مرنے کے بعد برزخ میں عذاب ملے، یا مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے عالم حشر میں، یا جہنم میں عذاب ملے۔ دنیا میں عذاب، مرتے وقت عذاب، مرنے کے بعد عذاب، پھر قیامت کے دن عذاب۔ ان کو ڈرا میرے پیغمبر، ان کا رشتہ میرے سے جڑوا، روزی مانگنی ہے، روٹی مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے، جوتے کا تسمہ نہیں اللہ سے مانگ، روٹی نہیں، روزی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، اللہ سے مانگو۔ میرا نوح، ان کا رشتہ میرے سے جوڑ، کہ میرا بندہ میرے سے جڑ جائے، دنیا سے کٹ جائے، اس کا تعلق میرے سے لگ جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا قوم کی طرف، اپنی قوم میں، اپنی زبان میں، انذر قومک، یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عذاب آ جائے، عذاب بھی دردناک آ جائے، اور کہیں ہمیں بتلانے والا، ہمیں سنانے والا، ہمیں سمجھانے والا، راستہ دکھانے والا کوئی نہ آیا، ان کا دعویٰ قائم نہ ہو۔ مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تو کہیں گے اللہ آیا تو کوئی نہیں تھا، مربی کوئی نہیں، مرشد کوئی نہیں، استاد کوئی نہیں تھا، سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی، ہم بھٹک گئے، لہٰذا میں نے تجھے نبی بنایا ہے اپنی قوم میں، ان کو سمجھا۔ نوح علیہ السلام آگے، قال یا قوم، اے میری قوم والے ہو، رشتہ داروں، میرے اپنے ہو، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں، انی لکم، اب دیکھو نبی جتنے بھی آئے ہیں سب غریب، چند نبی تھے جو امیر تھے، سارا سلیمان علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کوئی تاجر نبی، کوئی بکرے چرانے والا، کوئی مزدوری کرنے والے۔ قال یا قوم، اے میری قوم والے ہو، قومیں ہیں، چانڈیا قوم، بزدار قوم، جکھرانی قوم، سمدانی قوم، ہمدانی قوم، سریکی قوم، پٹھان، یہ قومیں ہیں۔ ہر قوم میں نبی آیا اور انسانوں میں نبی آیا، ہادی بن کے آیا۔ قال یا قوم انی لکم، اے میری قوم والو، انی لکم، بے شک میں واسطے تمہارے، نذیر مبین، صاف صاف مسئلے بتانے آیا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ،
اپنے اللہ کی عبادت کرو، نماز بھی عبادت، روزہ عبادت، سجدہ عبادت، سلام عبادت، رکوع عبادت، قیام عبادت، جھکنا عبادت، سجدہ عبادت، خیرات عبادت، والدین کی خدمت عبادت، سلام عبادت، سڑک بنانا عبادت ہے۔ کو فرضی عبادات، کو واجبی عبادات، کو نفل عبادات، جتنی باتیں اعبد اللہ، اپنے اللہ کے لیے عبادت کرو، اپنے اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگو۔ اعبد اللہ ربی، اعبد اللہ ربی وربکم، اس کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب، میرا بھی رب، پوری کائنات کا پالنے والا۔ ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، غیروں کی عبادت نہ کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ عبادت اللہ کی، ڈر بھی اللہ کا۔ 24 گھنٹوں میں اپنے دل میں اللہ کو بساؤ۔ جو بھی عبادت کرو اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، قربانی، کپڑے پہننا، سرما لگانا، تیل لگانا، جو کچھ ہے سب کس لیے؟ کھانا اللہ، پینا اللہ، مرنا اللہ، جینا اللہ۔ ان اعبد اللہ واتقوا واطیعون، عبادت رب کی کرو، ڈرو اللہ سے، اور طریقہ میرے والا، طریقہ میں نبی والا، جو میں کروں، جو میں کہوں، جو میں کروں وہی کرو۔ عبادت رب کی کرو، دل میں اللہ کو بساؤ، اللہ سے ڈرو، اور طریقہ محمد الرسول اللہ والا، نماز نبی والی، کلمہ نبی والا، اذان نبی والی، شادی نبی والی، غمین، جو بھی دنیا میں طریقہ آتی الرسول فقد اطاع اللہ، اپنا طریقہ نہیں گھسیڑنا، نبی والا طریقہ، اللہ والوں والا طریقہ، پیغمبروں والا طریقہ، رسولوں والا راستہ۔ ان اعبد اللہ، عبادت اللہ کی کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، جو میں کہوں وہ مان لو۔ کیسے مانے؟ تو بھی ہماری طرح بندہ، ہم بھی بندے، فرمایا تم بھی بندے، میں بندہ، مگر مجھے اللہ نے چن لیا ہے، نبی بنایا۔ تم عام ہو، میں خاص ہوں، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ کیا ہوگا؟ تیری مانے، رب کی مانے، کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کفر، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، سود، حرام، حلال، جو ناجائز کام تم نے کیے ہیں، اس ایمان کے صدقے یغفر لکم من ذنوبکم، جو تمہارے گناہ ہیں ایمان کے صدقے اللہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہاری عمر لمبی کر دے گا ایمان کے صدقے۔ عبادت رب کی کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے۔ اللہ پتہ نہیں تھا، بھولے ہوئے ہم نے شرک کیا، ہم نے کفر کیا، ہم نے گناہ کیا، ہمیں علم نہیں تھا، یہ ہمارے پاس مربی آ گئے نوح علیہ السلام، انہوں نے ہمیں سمجھایا، ہم نے مان لیا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دھلے ہو جاؤ گے جیسے دودھ ہوتا ہے۔ رہی بات اگر کہو نہیں معافی مانگتے، ہم اللہ سے تعلق نہیں وابستہ کرتے، پھر ان اجل اللہ، اللہ کے یہاں موت کا ٹائم مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ 5ویں مہینے میں جب بچہ پیٹ میں بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ دیتے ہیں۔
ان اجل اللہ، او میرے امتیوں، میرے رشتہ داروں، میری قوم والوں، ان اجل اللہ، مرنے کا ٹائم مقرر ہے، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ موت کا وقت آتا ہے ایک پل آگے پیچھے، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون، اللہ فرماتے میرے بندوں جو میں نے لکھ دیا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، موت جب آتی ہے ایک پل آگے پیچھے نہیں ہوتا، قرآن بھرا ہوا ہے، ان اجل اللہ لا یؤخر، ان اجل اللہ اذا جاء، او میاں موت کا مقرر وقت ہے، جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، ڈھلتا نہیں ہے، لو کنتم تعلمون، کاش تم سمجھ جاتے، میری بات پہ عمل کر لیتے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا مربی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، تمہیں سیدھا راستے دکھلانے آیا ہوں، بچ جاؤ گناہوں سے، شرک چھوڑ دو، قبر کی پوجا چھوڑ دو، اللہ سود چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، سب سے بڑا گناہ شرک چھوڑ دو، قبر کے سجدے چھوڑ دو، غیروں کی نظریں چھوڑ دو، نیازیں چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ قوم نے ایک نہ مانی، قوم نے سنا کے، اب حضرت نوح علیہ السلام میرے بھائیوں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے بڑی عمر والے نوح علیہ السلام، 950 سال دین کی دعوت۔ اب آگے نوح علیہ السلام شروع ہو رہے ہیں، اللہ میاں اس کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے بھیجا، نوح علیہ السلام آئے، کہا، اس کے بعد قال رب انی دعوت قومی، میرے مولا، نوح علیہ السلام شروع ہو گئے، اے میرے اللہ، میرا رب، میرا مولا، میرا دولا دستگیر، اے میرا غوث، اے سننے والا پانے والا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میرا رب، انی بے شک میں، دعوت دی میں نے، بلایا میں نے، لیلا و نہارا، اپنی قوم کو، رات کو بھی دن کو بھی، جہاں بندہ دیکھا چوراہے میں پہنچ گیا، دکانوں میں دعوت، مکانوں میں دعوت، شادیوں میں دعوت، غمیوں میں دعوت، جہاں بندے میں نے دیکھے تیرا نام سنایا، تیری دعوت دی، دعوت قومی، دعوت دی میں نے، بلایا میں نے، پکارا میں نے، کہا میں نے، لیلا و نہارا، دن کو بھی رات کو بھی، مگر میری قوم کا حال یہ، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کو سننے کے لیے دیکھتے کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، بھاگ جاتے، بھاگو بھاگو آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ یہ آج سے نہیں شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے، شیطان بڑا ذلیل ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا، چوراہوں میں دعوت دی، دکانوں میں دعوت دی، جلسوں میں دعوت دی، ملاقڑوں میں دعوت دی، جہاں 10 بندے دیکھے، جہاں 20 بندے دیکھے، جہاں مجمع دیکھا پہنچ گیا، انہیں مجھے مارنا شروع کیا، پتھر بھی مارے، بکے بھی مارے، لاتے بھی مارے، بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آیا، پھر شروع ہو گیا، کپڑے میں لپیٹ کے پھینک جاتے، مگر پھر میں ٹھیک ہو جاتا، میں نے نہیں دیکھا دائیں بائیں، میں نے اپنے تکلیف کو نہیں دیکھا، مولا دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی دعوت، دن کو بھی، شادیوں میں دیکھا رات کو چپ کے بندے کھڑے ہیں، پہنچ گیا، کندھے سے پکڑا، کیسے آنا ہوا،
بابا نماز پڑھ، اللہ سے ڈر، اللہ سے مانگ، اللہ کی مان۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت بجائے قبول کرنے کے انہیں افرار اختیار کیا، بھاگنا اختیار کیا۔ آ رہا ہے بھاگو بھاگو، وہ صوفی آ رہا ہے، مولوی صاحب آ رہا ہے، وہ تبلیغی آ رہا ہے، داڑھی والا آ رہا ہے، کچھ کہے گا، کسی نے منہ یوں کر لیا، کسی نے منہ۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، او میاں اللہ سے بخشش منگوا لو، دنیا میں رب کو راضی کروا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، رب راضی جگ راضی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ والے ہو جاؤ۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہنے لگے یار کیسا بندہ ہے، مار مار کے تھک کے باز نہیں آتا، کیا کریں، مار دیں، قتل اپنے بھول لیں، اب کیا کریں بھائی، جب دیکھیں نا آ رہا ہے بھاگو، یا بھاگو، آ جائے تو کیا کرو، یہ انگلی کانی میں ڈال کے نا اور بول بول کے تھک جائے گا، اللہ کا قرآن ہے، یا کیا کرو، کپڑا ڈال دو اوپر، رومال ڈال کے، نہ دیکھو نہ سنو، کچھ بھی نہ کہو، مار مار کے تھک گئے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، اللہ 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 اللہ، جب سے آیا ہے، ایک صدی گزر گئی، مر گئے، دوسرے مر گئے، تیسرے مر گئے، 950 سال، بڑی بات ہے، 950 سال، صدیاں گزر گئی، بڑے مر گئے اور پیدا ہوئے، وہ مر گئے اور پیدا ہوئے، وہ، یہ کوئی اس بات سے باز ہی نہیں آتا، کیا کریں، ہم تو کہتے ہیں یا تو پردہ ڈالو، انگلیوں میں کان ڈالو، اور یا بھاگو، یا چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جب بولیں گے نہیں سنیں گے ہی، تنگ آ کے چلا جائے گا، قرآن ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میرا اللہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں، کس کی، تیری دعوت، ادعو الی اللہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کی نظر دو، اللہ کی نیاز دو، اللہ کے لیے خیرات کرو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، وہ تمہیں بخش دے گا، بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ کیا کرتے ہیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، وَأَسَرُّوا، لپٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یا کمر دے کر آکڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جا جا ہمیں سمجھانے آیا، دیکھ تو صحیح۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، یہ اللہ کو نبی سنا رہا ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میرے اللہ میں نے بلند آواز سے بھی تقریر کی، جمعہ پہ سنایا، مجمع میں سنایا، جلسوں میں سنایا، ملاقڑوں میں سنایا، جنکشن میں سنایا، کبڈوں کے دور لگے وہاں پہنچ گیا، مزاروں کے اور سوئے وہاں پہنچ گیا، علل اعلان میں نے ان کو تقریر کر کے سنایا، دعوتہم جہارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اعلانیہ علل اعلان بھی کہا، رات کو چپکے سے کہا، جہاں دو کھڑے ہیں پہنچ گیا بھائی السلام علیکم، کندھے سے پکڑا، موڈھے سے پکڑا، اس کو بولا اللہ کے لیے میری بات سن، واسررت لہم اسرارا، اعلان کر کے بھی، تقریر کر کے بھی، چوراہوں میں سمجھا سمجھا کے، رات کے ٹائم بھی خفیہ بھی سمجھایا، اور میں نے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
इन्नहु कान गफ्फारा। ओ बन जाओ फकुल्तु इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह से बख्शिश मांग लो, सिर्फ ये कह दो अल्लाह हमारी तौबा, अल्लाह हमारी। मेरे भाइयों, ये गुनाह बख्शवाना को मुश्किल नहीं है। एक हमारी कहावत है, बाबा कसूर हो गई, गलती हो गई, जनाब हो गई, सैयद को बुला ले, वडेरे को बुला, बंदों को बुला, कुरान सर पे उठा, पंचायत में जा, सारे आएंगे, सबके सामने कुरान सर पे रख, सबके सामने बोल मैंने गलत काम किया, मुझे माफ़ कर दो। सैयद का होना ज़रूरी, कुरान का होना ज़रूरी, पंचायत का होना ज़रूरी। फिर बावजू होकर तौबा, सारे मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, वडेरे, गांव वाले देखें, बाबा ठीक है, देख रहे, पुलिस वालों देख लो, पंचायती फैसला हुआ है, इसने कत्ल का इकरार किया है, बख्शने वाले बख्श दो या इसका मुआवजा ले लो, हो गया। और उसकी दरबार कैसे है? हम माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। मेरा बंदा ना कुरान उठा, ना सैयद को बुला, ना वडेरे को बुला, ना सरदार को बुला, मस्जिद में आजा, वज़ू कर ले, 2 रकात नमाज नफिल तौबा पढ़ के सज्दे में जा, बोल मौला मुझे बख्श दे, आइंदा नहीं करूँगा। किसी को नहीं बुलाना, मैं तुझे शर्मिंदा नहीं करता, दुनिया के आगे नहीं झुकाता, तू मेरे आगे झुक जा, कोई देखे या ना देखे, तू मेरे आगे बोल अल्लाह मेरी पक्की तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं पक्की तौबा करता हूँ मौला, जो गुनाह मैंने किए माफ़ कर दे, तेरे बगैर कोई दरवाज़ा नहीं। कितना रहीम अल्लाह है। अल्लाह बदनाम नहीं करता, अल्लाह शर्मशार नहीं करता, किसी के दरवाजे पे ना जा, दिन को आ तेरी मर्जी, रात को आ तेरी मर्जी, सारी दुनिया सो रही है, मैं जाग रहा हूँ, रात को आजा, कोई ना देखे, तू मेरे आगे, मैं हम माइल बकरम हैं, मैं तो तैयार बैठा हूँ मगर मांगने वाला हर वक्त तैयार है। दोपहर को आजा, सुबह आजा, शाम आजा, रात आजा, 24 घंटे जब तुझे वक्त मिले आजा। हम माइल बकरम, माइल कहते हैं रुजू होने वाला, माइल हो गया, मान गया है। हम माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, मैं तो तैयार हूँ मगर मांगने वाला कोई नहीं। हम माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जा तो राय भूला हुआ मगर पूछता नहीं है मियाँ, सदर को ये सड़क जाती है, ये जाती है, जा ही रहा, कहीं तो जाके भूलेगा, अरे रुक जा, पूछ तो सही। अल्लाह फरमाते मैं तो तैयार हूँ मगर मेरे पास आने वाला कोई नहीं। बेनियाजी देख कर बंदे की कहता है करीम, वो नियाज हम नियाजमंद हैं, वो नवाजमंद है, हमारी नियाज है उसकी नवाज है, वो नवाजता है, हम नियाजमंद हैं, हम आजिज़ हैं, वो ज़बरदस्त है, हम ज़ीरो हैं, वो हीरो है, हमारे पास कुछ नहीं, उसके पास सब कुछ है। अल्लाह कहता है बेनियाजी तेरे पास कुछ नहीं है, बेनियाजी देख कर बंदे की कहता है करीम, ओए देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। ओ नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हो मेरी कौम वाले हो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो अपने रब से, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, उसका काम भी बख्शना है। पूरी दुनिया के दरख्तों के पत्ते, पूरी ज़मीन के ज़र्रे अगर किसी के बेचने गुनाह है, पक्की तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। क्या देगा?
معافی جو مانگے کچھ دے گا؟ بھائی ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، او میری قوم والے ہو، اللہ جب راضی ہو گیا بارشیں برسائے گا، کاٹ سالی ختم ہوگی، پانی پانی ہوگا، زمینیں زرخیز ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، سبزیاں باغات ہوں گی، چہل پہل ہوگی، رنگ رونق ہوگی، محلے آباد، سڑکیں آباد، زمینیں آباد، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں ترقی ہوگی، وَبَنِينَ اولاد میں، بچوں میں اللہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ باغات دے گا، زمینیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پانی کی نہریں بسات بہا دے گا، دریاؤں میں پانی، کھالوں میں پانی، نالوں میں پانی، پورا علاقہ زرخیز ہو جائے گا، اتنی دے گا کھاتے تھک جاؤ گے مگر ختم ہونے والا نام ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت کو جانو، اس سے امید رکھو، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، وقد خلقکم اطوارا، قبروں پہ مت جاؤ، بتوں سے مت مانگو، غیروں کے سجدے نہ کرو، ان کی تصویریں گھر میں نہ لٹکاؤ، ان کے آگے مت جھکو، غیروں کی نظر نیاز نہ دیو، وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا پیدا فرمایا؟ سورۃ نور میں نوح علیہ السلام نے انہیں حوالہ دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، حقیقت بتلائی، 7 آسمان بنائے تہبتا، زمینیں بنائیں تہبتا، دریا بہائے، نالے بنائے، سڑکیں بنائیں، راستے بنائے، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ پھر نوح علیہ السلام ان کو لے آئے اپنی حقیقت پہ کہ اپنے آپ کو سوچو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، او میرے بندیو، میں نے تمہارے ابا کو آدم علیہ السلام کو جنت میں مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ مٹی کو کٹوایا، مٹی کا گارا بنوایا، مٹی کو سخت کیا، پھر اس کا پوتا بنایا، آدم کی شکل بنائی، 40 سال بنتا رہا، اس کے بعد میں نے روح پھونکا، آدم علیہ السلام تیار ہو گیا۔ تمہاری مامتا کیا ہے؟ زمین۔ ثم جعلناه نطفہ، پھر اس زمین میں نے پھل اگائے، آم اگایا، توری اگائی، لوکی اگائی، کدو اگایا، کریلا اگایا، لیمو، کتنی نعمتیں ہیں، سبزی ہیں، پھل فروٹ ہیں، ساری زمین سے نکلتی ہیں، تم کھاتے ہو، ہم کھاتے ہیں۔ مٹی سے پھل نکلا، مٹی سے تربوزہ، مٹی سے خربوزہ، پوری دنیا کے درخت ہرے، پوری دنیا میں پھل دینے والے، غیر پھل دینے والے، جتنی سبزی ہیں ساری ہری، مگر ہر ایک پھل کا ذائقہ۔ آم کا درخت ہرا ہے، آم کہاں لگا ہوا ہے؟ کینو، لیمو، سنترا، مالٹا، انار، یہ ساری زمین کی پیداوار ہے۔ تربوزہ 10 کلو کا، 15 کلو کا، اور یہ مٹی سے طاقت جا رہی ہے، اس مٹی کو تربوزہ بنا کے اللہ مٹھاس ڈال رہا ہے۔ کسی کے باپ کی جرت ہے تربوزے کے اندر گودا بنا کر، کیلا بنایا فروٹ ہیں، اس میں گودا بنا کے کھا، یہ نعمتیں دیے نہیں پوچھے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم قبروں پہ پڑے ہو، تصویریں لٹک رہی ہیں، دے دے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نیک بندے تھے، خود محتاج ہیں، اس سے مانگو۔ جنہوں نے ان کو عزت دی، اور یہ بھی رب کے محتاج، ہم بھی رب کے محتاج، اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین،
مٹی سے بنایا ثم جعلناہ نطفہ، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، جوان ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، مٹی والی طاقت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھل کھائے، فروٹ کھائے، دنیا کھائی، نعمت کھائی۔ ثم جعلناہ نطفہ، تیری شادی ہوئی، میاں بیوی بنے، تو نے قربت حاصل کی، تیرے وجود سے مٹی کے ذرے نکلے منی کی شکل میں۔ ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، چھوٹے گھر میں اس پانی کو ہم نے ذرے کو جمع کیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر 40 دن کے بعد اس منی کو ہم نے پھٹا دیا، بلبلا بنا دیا، ہاتھ میں رکھو تو گر جائے، بلغم کی شکل میں بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کو ہم نے بوٹی بنایا، لوتھڑے کو بوٹی بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کو ہم نے ہڈیوں کے اندر جوڑا، اوپر گوشت چڑھایا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اندر ہڈیاں، اندر اس پہ رنگ لگائے، سر کی کھوپڑی بنائی، گودا بنایا، رگیں لگائیں، شیرانے لگائیں، دل بنایا، 360 جوڑ بنا کر فکسونا العظام لحما۔ اللہ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہاں پانی، کہاں خون، کہاں بوٹی، کہاں ہڈی، کہاں گوشت، کہاں پوش۔ 9 مہینے کے بعد مولوی صاحب کا بچہ، خان کا بچہ، چودھری کا بچہ، مہر کا بچہ، جام کے گھر بچہ کس نے بنایا؟ شرم ہی نہیں آتی تمہیں؟ بنانے والا اللہ ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر گوشت پہ چمڑا چڑھا دیا، ہڈیاں بھی چھپ گئیں۔ فتبارک اللہ، برکت والی ذات وہی احسن الخالقین، ایک سے ایک رنگ ہے۔ ثم ان بعد ذلکم لمیتون، ایک وقت آئے گا مر جاؤ گے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ایک وقت آئے گا مر کے قبروں میں جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن پھر قبروں سے اٹھا جاؤ گے، اللہ کی دربار میں حاضر ہوگے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہو میری قوم، 7 آسمان بنائے تہبتا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، ستارے بنائے، میری طرف دیکھو بھائی، ستارے بنائے، تارے چمکنے والے بنائے، اس کو چمکنے والا بنایا چاند کو۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، رات کو چاند چمکتا ہے، دن کو سورج روشن ہو جاتا ہے۔ سورج نکلا، اندھیرا چلا گیا، اندھیرا آیا، اتنا بڑا سورج چھپ گیا، اس کو چھپانے والا، بنانے والا، نکالنے والا کون ہے؟ درود شریف پڑھے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں او میری قوم والے ہو۔ نوح علیہ السلام آدم کے بعد نبی، 950 سال جس کی عمر ہے۔ جعل القمر فیہن نورا، تمہارے لیے رات کو چاند بنایا، ستارے بنائے۔ وجعل الشمس سراجا، اور تمہارے دن میں سورج بنایا۔ رات کو پھل بڑھتا ہے، لوکی بڑھی، کینو بڑا، دن کو پکتا ہے، ٹہنی پکتی ہے، اوپر سے دھوپ بڑھتی ہے، تاکہ آگے جو پودا ہوگا یہ وزن برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ رات کو بڑھاتا ہے، دن کو پکاتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھا؟ ہم 1 فٹ پیدا ہوئے، ابھی ماشاءاللہ 6 فٹ کے، اپنا بھی پتہ نہیں کیسے بڑھتے ہیں،
کبھی دھاگا باندھ کے رکھو، گھٹنے بڑھ رہے ہیں، گوشت بڑھ رہا ہے، جسہ بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، سائنس ختم ہو گیا، تیری ٹیکنالوجی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں آ جا میرا بندہ، تیری تدبیر ختم ہو جائے گی، میری تقدیر کی انتہا ہو۔ ایسے رب کو چھوڑ کر غیروں کے سجدے، غیروں کی پوجا پاٹ دنیا لگی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے اللہ نے تمہارے لیے میوے پیدا کیے، اور پھر ثم یعیدکم، ایک وقت آئے گا 12 سال 14 سال 25 سال 30 سال 60 سال 100 سال زندہ رہ کے تمہارے پر موت آئے گی، ثم یعیدکم فیہا، تمہیں قبر میں اللہ سلا دے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، قبر میں روح ڈال کر تمہیں ایسا نکالے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے۔ قبر سے جب اٹھو گے 6 فٹ کا 7 فٹ کا 20 فٹ کا 40 فٹ کا بنلا ننگے کھڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، زمین کو بچھونا بنا دیا، بنگلے بنا، کوٹھی بنا، ندیاں بنا، نالے بنا۔ او میرا بندہ تیری مرضی، جو کچھ بنا پوچھنے والا کوئی نہیں، قیامت کے دن ضرور پوچھوں گا کہ میری دی ہوئی چیز کا تصرف کیا اور میرا قدر کا کیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، راستے بنائے، سڑکیں بنائیں، ندیاں بنائیں، نالے بنائے۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّ مَسَّنِي، بلا بلا کے سمجھا سمجھا کے 950 سال، کتنے بولو؟ ایک دن نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال نوح علیہ السلام بلا بلا کے سمجھا سمجھا کے قوم کو، اور قوم کا بڑا عمل، سب سے بڑا گندا کام دعائیو، چوری، زنا، شراب، ڈاکہ، سود، قتل، حسد، بغض، یہ سب گناہ ہے۔ تہمت باندھنا، فراڈ کرنا، کسی کا مال کھانا، کسی کو لوٹنا، کسی کی چوری کرنا، سب گناہ ہے۔ ان سارے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے شرک۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو اس دور کے مولوی، اس دور کے بگڑے ہوئے پیر، اس دور کے وڈیروں نے کہا اس کی نہیں مانو۔ اس کی مثال ہے، اب الیکشن ہو رہے ہیں، جمالی کالونی کا کوئی وڈیرا ہو، چانڈیوں قوم کا سردار چانڈیا، بزداروں کا بزدار سردار، خاص کیلیوں کا خاص کیلی سردار۔ اب اپنی قوم والا اگر سردار کو ووٹ نہ دے تو کہے گا وہ اس کو پکڑ کے لے آؤ ذرا میرے پاس، لٹکاؤ الٹا اس کو۔ رہتا میرے گاؤں میں ہے، زمین میری میں رہتا ہے، سردار تیرا میں ہوں، اور ووٹ کسی کو دیتا ہے، لہٰذا اس کو الٹا لٹکاؤ، اس کی مونچھیں بھی کاٹو، اس کے بھر بٹے بھی کاٹو، اس کو مارو۔ نہ پولیس جائے نہ قانون جائے، وہ کہے گا جناب ڈر سے، ووٹ بھی تیرا، عزت بھی تیری، مال بھی تیرا، سائیں جو تو کہے گا ہم۔ یہ زمانہ چل رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ یہ ظلم جو شروع ہوا، امت بٹی، شیطان نے پٹی پڑھائی، اللہ تو نظر آتا نہیں، لہٰذا جو اللہ والے مر گئے ہیں، وہ اللہ والے کتنے تھے؟ یہ کتنے؟ 5۔ ایک کا نام ود تھا، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نام تھے۔ فتو، نتو، فلانا نام ہے۔ وہ جو مر گئے قبروں میں چلے گئے۔ اب جب بڑے نہ رہے، ہم بھی کیا کرتے، یا بڑے تو رہے نہیں، لین آ گئی بچوں کے ہاتھ میں، کنٹرول آ گیا بچوں کے ہاتھ میں، ہر بندہ اپنی جگہ 1.25 کلو، سمجھانے والا بڑا رہا نہیں ہے، ہر ایک کہتا ہے تیری کیا جائے، میں بڑا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بڑے چلے گئے، چھوٹے آئے، چھوٹوں نے وہ کام کیا، بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ تو شیطان نے پیترا بدلا، شیطان نے شکل بدلی، شیطان نے صورت بدلی، اور مجمع میں آ کے شیطان شکل بنا کے آ گیا اور پوچھنے لگا بچیوں خیر تو اداس بیٹھے ہو؟
تو نوجوانوں نے کہا بابا جی تو کون ہے؟ اس نے کہا وہ جو تمہارے بڑے مر گئے نا، ود سوا یغوث، ہم کلاس فیل ہوتے اکٹھے پڑھتے تھے بیٹا، خیر تو تم اداس ہو، دل لگتا نہیں، نماز پہ دل نہیں لگتا، قربانی کو دل نہیں چاہتا، اچھے لوگ رہے نہیں، ماحول رہا، واہ واہ یہ کوئی بات ہے؟ وہ چلو مجھے ساتھ لے چلو، وہ کہاں ہیں دفن؟ وہ آگے شیطان پیچھے، نہ پوچھا انہوں نے کہ یہ شیطان ہے کہ نورانی چہرہ، سبحان اللہ، یہ ہے یہ ہے یہ۔ اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ایک تو کپڑے بگی بناؤ، ان کے اوپر روزے بناؤ، روزہ جانتے ہو، محراب بناؤ، پکی اینٹیں لگاؤ، سونا لگاؤ، چاندی لگاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا خرچہ ہوا ہے، اندر کچھ مال، سمجھ آ رہی جا رہی ہے، اندر کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، غریب کا کفن بھی وہی، امیر کا کفن بھی، بولو تو صحیح، امیر بھی اسی راستے سے پیدا ہوا، غریب اسی راستے سے پیدا ہوا، ماں کا راستہ، بہن کا راستہ، بیٹی بیوی، یہ صدر بھی اسی راستے سے آیا، غریب بھی اسی راستے سے آیا۔ غریب کی منجی چارپائی وہی، امیر کی منجی چارپائی، غریب کے لیے وہی کفن، امیر کا وہی کفن، غریب کی وہی قبر، امیر کی۔ اور جہاں آپ جائیں قبرستان میں، جہاں روزہ بنا ہو تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے، لگتا ہے اندر کچھ ہے، چاہے گدھا ہو، اندر اونٹ ہو، کتا ہو کوئی نہ ہو، یہ جو لگا ہے اس کا لگتا ہے اندر کچھ ہے۔ شیطان نے کہا بیٹا یہ بناؤ، اس کی تصویر پتھر کی بنا دے، لٹکا دو سرانے میں، اور جب آؤ گے حضرت جی نظر آئیں گے، بولو اللہ دے 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 دے، روٹی دے، روزی دے، بچہ دے، نہیں دیتا اس کے صدقے دے، ان کو آگے پیش کرنا کیونکہ تیرے محبوب ہیں، اگر نہ بھی دے تو پھر ان کو کہنا ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں ہے، منگوا کے دو۔ تم اللہ کے یار ہو، یہ کام کرو، بیڑا بیٹے ہی پار، یہ جو کام لگایا آج تک چل رہا ہے۔ حماموں میں جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی دیکھا آپ نے؟ بولو، نہ باہو دیکھا، نہ بلے شاہ دیکھا، نہ سخی سرور دیکھا، نہ عبداللہ شاہ دیکھا، 450 سال ہو گئے شہباز قلندر کو نہ ہم نے دیکھا۔ تصویریں بنائیں، شیطان نے وہ ورگلایا، فوٹو لگوائے، حمام میں فوٹو، دکان میں فوٹو، تصویریں لگاؤ، اور لوگ ہیں ان کے برکت سے گاہک زیادہ آئیں گے، روزی زیادہ چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کی معافی ہے، میرا بندہ سن لے اس کام کی معافی نہیں، پکی توبہ کے بغیر۔ یہ شرک عظیم ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، انما المشرکون نجس، میرا پیغمبر میں قرآن بھیج رہا ہوں، مشرک اتنا پلیت ہے، کتا اگر اس کے پاؤں خشک ہوں، مسجد سے گزر جائے تو مسجد پلیت نہیں ہوتی، میرے گھر میں مشرک آ گیا تو میرا گھر پلیت ہے۔ مشرک کہتے ہیں غیر کا سجدہ، غیر کے لیے نظر، غیر کی روٹی، غیر کا نذرانہ، غیر کا سجدہ، غیر کی عبادت، مخلوق کی عبادت خالق کو چھوڑ کر، اس جیسا گناہ دنیا میں نہیں۔ انما المشرکون نجس، فرمایا وہ ایسے ہے، روٹی پکی ہو، کباب اوپر پاخانہ رکھ دو، کوئی روٹی کھائے گا؟ بولو تو صحیح، سچ تو بولو، کہے گا لا الو کا پٹھا، خدا کی نعمت میں پاخانہ گوبر رکھ کے آ گیا، اللہ کہتا ہے کھا، یہ کھا لے معاف کر دوں گا، قبر پہ جا کر تو نے حلوہ کھایا، روٹی کھائی، بریانی کھائی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس جیسا گناہ دنیا میں نہیں۔ وہ لت لگی، وہ چسکا لگا، نوح علیہ السلام نے 9.5 سال گزارے اور اللہ سے کہا اللہ میاں میں تو گیا ہوں تھک، 950 سال میں تھک، میرے مولا بڑے چھوٹے نسلیں در نسلیں پیدا ہو رہے ہیں، اسی کام میں لگے ہیں، شرک میں، جہاں دیکھو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ نے کہہ دیا میں بھی دیکھ رہا ہوں میرا نبی، میں بھی تجھے کہہ رہا ہوں اب تو چھوڑ دے، دعوت چھوڑ دے، چپ کر جا۔ یا اللہ دعوت تو چھوڑ دوں، پھر کچھ تو دکھانا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا
اب میں بد دعا کرتا ہوں۔ نبی کبھی بد دعا، باپ کبھی اولاد کے لیے بد دعا سسکیں بھرتا ہے، جب باپ تنگ آتا ہے تو پھر کہتا ہے خدا تجھے غرق کرے، تیری گردن ٹوٹے، گو گڈی کے نیچے آئے، سانپ کھائے، اونٹ کھائے، چھتا ہو کے مرے، بے غیرت کہیں کا، پال پال کے ہم نے بڑا کیا تو باپ کو مار رہا ہے۔ نوح علیہ السلام جب تنگ ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی۔ جب نبی بد دعا کرتا ہے تو پھر رب دیر نہیں کرتا، رب دیر نہیں کرتا۔ شالا رب بچائے، نبی کی دعا اور بد دعا، دعا رحمت ہے اور نبی کی بد دعا لگ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض، فیل عرض نہیں بولا، ایک ہی نہ بچتا، علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ اللہ اگر آج کے بعد ان کو تو نے چھوڑ دیا نا، قیامت تک تیرے بندوں کو رہنے کا نہیں کریں گے، یہ سارے شرک میں لگ جائیں گے۔ پٹ پوٹا، پٹ ان کی بنیاد، اکھیل ان کا مرکز۔ تو میرے بھائیوں، آدم حضرت نوح کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں 950 سال گزر گئے، امت نہیں سدھری۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وہ تو ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو سلسلہ چلا یہ سعودی عرب تک آیا، مکے والوں تک آیا، ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے اس دور میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، عیسیٰ روح اللہ کے دور میں آیا، یعقوب اسماعیل کے 1.25 لاکھ نبیوں کے دور میں یہ سلسلہ چلا، اور 1.25 لاکھ نبیوں نے یہی کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لا اسألکم علیہ اجرا۔ بابا ہم پیسہ نہیں مانگتے، فی سبیل اللہ تقریر سناتے ہیں، نہ روٹی مانگتے ہیں، نہ روزی مانگتے ہیں، نہ پیسہ، الا علی اللہ ہے اجر الا علی اللہ، ہماری مزدوری رب کے پاس ہے۔ آج مول صاحب کے پاس جاؤ، جناب ہم نے جلسہ رکھوانا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے 10,000 لگے گا۔ ہیں اداکار کے پاس جاؤ، گلوکار، جناب فنکشن رکھا ہے، آپ نے گانا گانا ہے، کہے گی 1 لاکھ روپیہ۔ ہیں اور نبی نے مفت دعوت دی بغیر پیسے کے، 1.25 لاکھ نبیوں نے۔ تو پوچھتے تھے تقریر مفت میں کرتے ہو، پیسہ نہیں ہے، ان اجر الا علی اللہ، ہماری مزدور رب کے پاس ہے۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا لگی، اللہ نے فرمایا ایسے نہیں مارنا، ذرا میں نے دنیا کو بتلانا ہے۔ وہ بیڑا بنوایا، پھر بیڑے میں سب کو چڑھوایا، مومن کو، گھوڑا، گدھا، بھولو، باندر سب بٹھوائے، اور جنہوں نے نہ مانا اس دور میں، اس بستیوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ غرق کیا۔ تو بھائی 5 تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ادھر بھی تھا لا تذرن ودا ولا سوا۔ وڈیروں نے کہا یہ چریا ہے، ہمیں کہتا ہے ان کی عبادت کرو، نہیں چھوڑنا، اس کی مانی نہیں ہماری مانو۔ وڈیری بھی گئے، غریب بھی گئے، پچھو امام دے اللہ ہو اکبر۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی بتائیں گے کہ شرک کا کیا ماجرا ہے، اور شرک کیا بلا ہے، شرک کیا عذاب ہے، اور ایسے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مشرک نماز بھی پڑھتا ہے، مشرک قربانی بھی کرتا ہے۔ ابو جہل نے بیت اللہ بنایا تھا نہیں بنایا تھا؟ مشرک بھی تھا، کافر بھی تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا، رب کو بھی مانتا تھا، 70 حج کیا تھا۔ اس دور میں حاجی پیدل جاتے تھے، ستو پلاتا تھا، ان کے جانوروں کو گھاس ڈلواتا تھا، خیراتیں کرتا تھا، حلال کے پیسے سے بیت اللہ بنایا، اور جب مر گیا تو بغیر جنازے کے۔ ابو لہب گیا بغیر جنازے کے، ابو طالب گیا، عتبہ گیا، عتیبہ گیا، شیبہ گیا، آس بن والد، 70 کافر مکے کا جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو نہ مانا، نبی کے قرآن کو نہ مانا، رسول کی نبوت کو نہ مانا، رسالت کا اقرار نہ کیا، کہنے کہ نہ تجھے مانتے ہیں، نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، نہ جبریل کو مانتے ہیں، یہ کوئی کتاب ہے، نہیں مانتے۔ تو بھائیوں 70 کو گڑھا کھود کر قلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں 70 کافروں کو میرے نبی نے ڈال کر اوپر مٹی ڈال کے اللہ نے فرمایا میرا محمد تجھے اجازت دیتا ہوں، جبریل جا میرے محمد کو بول، اٹھا ڈنڈا، اوپر چڑھ جا ان کے اور پاؤں مار کے بول، بولو دین سچا یا تم سچے؟ سمجھ آ رہی ہے
بھائیو ہر گناہ کی معافی ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کہتے پارٹنری کو، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ پیر بزرگ سچے، اللہ والے سچے، عبداللہ سچا، غازی سچا، نورانی سچا، جو بھی اللہ والے، مگر جنہوں نے یہ مرکز بنائے، محور بنائے، روزے بنائے، مندر بنائے، اوپر بلڈنگیں بنائیں اور اوپر کمائی کا ذریعہ بنایا، نعوذ باللہ، پھر ہماری حکومت سرکار ہے، اوقاف ہے، دے دیا گورنمنٹ کو، جناب اتنے لاکھ سالانہ گورنمنٹ کا ہوگا، بقیہ مال تمہارا ہوگا۔ جنکشن لگی ہوئے، لوگ روٹی کھا رہے ہیں، رب کے ہاں جاتا کوئی نہیں، وہاں چھوڑتا کوئی نہیں ہے۔ اور زندہ جاگتا جوگتا بندہ، کھلتا ہنستا، ایسے جا کر گرے جیسے گٹھلی کو پھینک دو اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ کے مزار پہ بچہ دے دے، بیٹا دے دے، بیوی روٹھ گئی ہے منا دے۔ اس جیسا گناہ دنیا میں نہیں۔ اگر کر لیا پتہ نہیں تھا، بیوی چلی گئی، شوہر کو پتہ نہیں، نکاح ختم۔ شوہر چلا گیا، بیوی کو پتہ نہیں، تیرا نکاح ختم۔ قبر میں جا کر غیر کا سجدہ کیا، تیرا نکاح نہیں ہے، شریعت میں تیری حلال۔ نو میں کیا کہوں، جمعہ ہے بھائیو۔ حرام کھانا، حرام کھا کے حرام کھائے گا تو حرام کا خون بنے گا، نطفہ حرام کا، بیوی کے پاس جائے گا، تیری اولاد حرام، کھانا حرام، پینا حرام، بولنا حرام، تجارت حرام، لباس حرام، بسم اللہ اللہ اکبر حرام، تیرا حج حرام، کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زمانہ آئے گا، لوگ آئیں گے لبیک لبیک لبیک، اوپر والا بولے گا لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں، نیچے والے بولے گا آ گیا، اوپر والا کہے گا تیرا آنا قبول نہیں، یا اللہ یہ کیسے، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اوپر والا بولے گا لبس حرام، مشرب حرام، اکلب حرام، کھانا حرام، پینا حرام، روٹی حرام، تیری نماز حرام، تیرا سجدہ حرام۔ ادھر کدھر آیا؟ جیسا گیا ویسا آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سجدہ کس کا ہے؟ عبادت کس کی؟ نظر کس کی؟ نیاز کس کی؟ جمعرات اللہ کی، کھانے اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا، گندے قطرے سے ماں کے رحم میں جمع کر کے یہ بنا دیا۔ اور بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ ہیں پانی سے فی قرار مکین، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں اس گندے پانوں کو جمع کر کے احسن الخالقین، احسن تقویم، اپنی قدرت سے یہ بنایا۔ نہ تیرے ماں کے پیٹ میں ہڈی، نہ تیرے ماں کے پیٹ میں بال، نہ سر کے بال، نہ بھویں، نہ پلکیں۔ یہ معاجرہ کہاں سے آیا؟ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اپنی قدرت کی بار بینی سے میں نے تجھے مڑنگا بنا، یہ ٹانگ بڑی، ایک چھوٹی، ایک ناک کا سوراخ اتنا، ایک چھوٹا، ایک آنکھ اتنی نہیں۔ دنیا کا دیوا اللہ دیکھ تو صحیح، فرما نہ میں بھولتا ہوں، نہ میں نہ میرے خزانے میں کمی ہے، بنا کر تجھے دے دیا۔ تو نے کھیل کھیلا، ہم نے محنت کی، تو نے عیش کیے، میں نے بچہ دیا، لے پھتوا، یہ ہے بچہ، یہ ہے بیٹی، یہ خان، اب اس پہ محنت کر، اس کو کلمہ سکھا، اس کو ولی بنا، مفتی بنا، عالم بنا، مجاہد بنا، غازی بنا۔ اب تیری مرضی، ہم نے دے دیا تو بھائیو پھر شکر کس کا ہے؟ پانی سے رنگ لگا کے صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ جو رنگ لگائے عبادت کے قابل قبول بھی وہی ہے۔ جو دنیا سے گزر گئے، پیر گزر گئے، اللہ والے گزر گئے، وہ اپنے آپ محتاج ہیں، اس سے نہ کوئی حل ہو سکتا ہے، نہ وہ سنے نہ جواب دے۔ اگر سلام پڑھے تو رب سنوائے، جواب دے تو ہم نہیں سنتے۔ وہ جہان الگ، وہ مکان الگ، وہ زمان الگ، وہ رہائش الگ، وہ برزخی زندگی، تو زندہ بندہ اور ڈھیری بن کے اوپر گر جائے۔ اللہ فرماتے لعنت تو تیری زندگی پہ۔ شر البریہ، میری پوری کائنات میں سب سے میں نے خنزیر کو گندا بنایا، سور کو میں نے گندا بنایا۔ میرا بندہ، سارے جانور، ساری مخلوق اچھی، مگر تو سور سے بھی بدتر ہو گیا۔
دو موت سے پیدا ہویو نام رکھایو پوت پوت کی پوجا مت کریو رہ گئی موت کا موت پیشاب سے انسان بنایا انسان کو قدر دیا کسی کو عالم بنا دیا کسی کو پیر بنا دیا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ربانی یزدانی بولو رحمت اللہ علیہ بنایا حسن حسین بنایا علی مرتضیٰ بنایا عثمان غنی بنایا عمر فاروق صدیق اکبر بنایا ارے پوری تعینات میں چر کر محمد رسول اللہ لب اور جوہر بنایا میں نے بنائے یہ رنگ میرے ہیں اور تو جا کے گر جائے تو میرے بھائیو اللہ فرماتے مجھے غصہ آتا ہے بناؤں میں جوڑوں میں لہٰذا انشاءاللہ اگلے جمعے مزہ آئے گا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال یہی دعوت دی آج دیکھو پٹھان سندھی کا جھگڑا اللہ فرماتے کونو عباد اللہ اخوانا دو قومیں لڑتی ہیں دو بھائی لڑتے ہیں لڑ پڑے بندہ ہو گیا حکومت انصاف ہے سندھی مارے پٹھان کو پٹھان مارے قتل ہو گیا حیدرآباد پورا کراچی بند پورا سندھ بند کیوں بھائی سندھی کہتے ہیں پٹھان نہیں رہیں گے پٹھان کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے یہ کیا ماجرا ہے کونو عباد اللہ اخوانا سب بھائی بھائی ہو کتنی قومیں کتنے مذہب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اس کو پکڑ لو نہ لڑو گے نہ مرو گے نہ جھگڑا نہ فساد جس نے اس کو چھوڑا اللہ فرماتے اب تیری مرضی رسہ گیا تیرے سے چھوٹ اب شتر بے بہار ہے اونٹ کا رسہ ناک سے نکال دو جہاں جا اس کی مرضی ہم سب بھائی ہیں کالے گورے چانڈیا خاص کیلی سمدانی ممدانی ہمدانی کوئی نگرانی کوئی میاں کوئی خان کوئی جام کوئی ریس ابا بھی ایک مما بھی ایک خدا بھی ایک نبی بھی ایک قرآن بھی یہ کیوں بٹ گیا تمہارا رب بولو ایک ہمارا نبی ہمارا قرآن ہمارا مذہب ہمارا مسلک ہماری اذان ہمارے خلیفے ہمارے امام ارے سب کچھ ایک ہے کیوں بٹ گئے کیوں لڑ رہے ہو تو دو لڑتے ہیں تیسرا چھڑواتا ہے پورا سندھ برباد کل سے پٹھان مر گیا سندھوں کا لوٹو پٹھانوں کا اچھا تکڑے ہو جاؤ ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ہے ولڈوزر چڑھائیں گے حکومت پریشان ہے اس لیے جب رب کو ناراض کریں گے گھر گھر میں جھگڑا ہوگا فتنہ فساد ہوگا محبت ختم الفت ختم حیا ختم ادب ختم شرم ختم حرم ختم بے حیا اتنی عروج پہ آئے گی اضافات کل حیا فلم شتر بے مہار جو کرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی عاشق مصطفیٰ بنائے محبوب کے محبوب کا یار بنائے یہ راضی وہ راضی وہ راضی جگ راضی اللہ سنانا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ جزائے خیر دے آگے آ جائیں بھائی